أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. احسب الف لام میم، احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ تو یعنی کہ یہ بات مسٹ ہے، جب آپ دین میں آئیں گے، جب آپ انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے اسلام میں، ہم ہیں بورن مسلم ہیں، چلتے چلے گئے اسی طرح سے، لیکن جب ہم نے آنکھیں کھلی، جب ہم نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا، جب ہم نے عمل میں لانا شروع کر دیا، آزمائشیں آئیں گی، باتیں بھی پڑھیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، ضرور بضرور آزمایا جاتا ہے انسان۔ تو مشکل، اور پھر کیا، یعنی کہ ایسے چھوڑ دیے نہیں جائیں گے، اور دین کے لیے، اس کے دین کے مطابق آتی ہے آزمائش، آزمائش ہر انسان کی آزمائش آئے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی آزمائے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کیوں آزماتے تھے؟ تاکہ ہم جان لیں، بس ہم جان لیں گے، ضرور جان لے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کیا، یعنی کہ سچے ہیں، اور ضرور جان لے گے جو جھوٹے ہیں، کیونکہ جہاں آزمائش آتی ہے لوگ الٹے پیر پھر جاتے ہیں، اور یہ دین، اس سے بھاگ جاؤ۔ تو یہ والی بات ہے کہ آزمائش جب دین کے معاملے میں آتی ہے تو وہی کام رک جاتا ہے، جب دین میں مشکلات آتی ہے وہیں رک گئے۔ تو یہ والی بات ہے کہ سچے اور جھوٹے کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے جو برے عمل کرتے ہیں کہ وہ بھاگ جائیں گے ہم سے؟ یسبقونا یعنی ہم سے سبقت لے جائیں گے۔ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی کتنی بری ان کی سوچ ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات سے امید رکھے گا، وہ آنے والی ہے، وہ یعنی کہ قیامت، اللہ کی، یعنی کہ قیامت کا یا اپنی موت کا انتظار انسان ایسے نہیں کرتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ آئے گی، موت کا بھی یقین ہے، قیامت کا بھی یقین ہے، تو اللہ کی ملاقات کے لیے۔ اور سمیع علیم، وہ سمیع علیم ہے، وہ سننے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جاننے والے ہیں۔ ومن جاہد فإنما يجاہد لنفسه، وہی والی بات اللہ تعالیٰ کے، اسٹرگل کرو اللہ کے دین کے لیے، کیا تم نے تو اپنے لیے کیا، کوئی کام جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے نا، یعنی کہ اپنے آپ کو، اس کو فائدہ دے گا، اس کو فائدہ دے گا۔ تو جاہد کیا ہے، جہاد کیا ہے، یعنی اللہ کے دین کو آگے بڑھانا۔ تو یہ جو بھی کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز جہان والوں کے لیے، جو لوگ ایمان لائیں نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور ضرور بضرور ان کو اچھا جزا دیں گے، بہترین جزا دیں گے جو وہ عمل کر رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک حکم آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہے، وصینا، تاکیدی حکم ہے، جب وصینا تاکیدی حکم ہے انسان کے لیے، کس کے لیے؟ والدین کے لیے، حسنا، تاکیدی حکم ہے کہ والدین کے لیے اچھا سلوک کرنا ہے، زور آواز سے بات نہیں کرنا ہے، پلٹ کے بدتمیزی سے جواب نہیں دینا ہے، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا ہے، ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن اس ایکسیپشن ہے یہاں پر، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تم چٹ کرو، اپنے غلط باتیں تمہارے پر تھوپ رہے ہیں اور تمہیں غلط اعمال کی طرف بلا رہے ہیں، بھی ما لیس لک بہ علم، جو ان کو علم نہیں ہے اس بات، فلا تطعہما، یہاں پر نہیں، آپ ان کی اوبیڈینس آپ نہیں کر سکتے، یہاں پر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا حق اوپر ہے، ہمیشہ اللہ نے ہر بات میں اللہ کا حق اوپر، جس نے بنایا ہمیں، جس نے پیدا کیا، جس ساری چیزوں کا مالک ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن ماں باپ اگر غلط بات کہیں، کسی دین کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہوں، تو ان کو اچھے سے منع کریں، اس سے بدتمیزی نہیں کرنا ہے۔ ان کو جیسے جو سعد بن ابی وقاص تھے، تو ان کی ماں نے کہا تھا کہ ان کو مارا بھی تھا، پیٹا بھی تھا، کھانا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ منہ کھول کھول کے، یعنی آخر انہوں نے یہ کیا تھا میں کھانا چھوڑ کے مر جاؤں، لیکن وہ ان کو منہ کھول کھول کے کھانا کھلاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بری بات بھی کرتے تھے، آخر میں ان کو بھی ایمان سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا تھا۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، البتہ ہم ضرور ان کو داخل کر دیں گے نیکوکاروں میں سے۔ اور جو لوگ من یقول آمنا باللہ، اور وہ جو ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب ان کو ایمان لاتے، منافقوں کی بات ہے، جیسے ان کو کوئی تکلیف آتی ہے، جعل الفتنة الناس كعذاب اللہ، لوگوں کی جو باتیں ہیں، لوگوں کی اللہ کا عذاب ہی آ گیا ہمارے اوپر، یعنی کہ فوراً انسان کو کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، یہ انسان کی بات کو اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب،
یعنی کہ کسی کو آپ اللہ کے عذاب کو کر دیں. تو یعنی منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ان کو ایسی ہوتی تھی وہ لوگوں کی فتنہ کو فتنۃ للناس کا عذاب اللہ کی طرح لیتے تھے. بلا ان جاء نصر، اور جیسے ان کو کوئی فتح کی بات آ جاتی تھی کہتے تھے دیکھا ہم تو ضرور تمہارے ساتھ تھے. اولیس اللہ بعالم بما فی الصدور العالمین، کیا نہیں جانتا ہے اللہ؟ جو خوب جانتا ہے جو بھی ان کے سینوں میں جہان والوں کے، یعنی کہ ناٹ پھر ایک آدمی، جہان والوں کے سینے میں جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضرور بضرور جانے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور البتہ ضرور جان لیں گے اللہ تعالیٰ منافقوں کو. منافق کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ کہ منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ جان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نکال کے بتا دیں گے، یعنی کہ خبریں ان کی. اور بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے خبریں سورہ توبہ میں. یہاں تو یہ سورہ مکی ہے، مدنی سورہ میں ایک ایک کی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اب کیا کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا ایمان والوں کے لیے، اتبعوا سبیلنا ونحمل خطایاکم، کہ تم جو ہے وہ ہمارے راستے کی چلو ہمارے راستے سے چلو، ہم تمہارا گناہ جو ہے وہ اٹھا لیں گے ہمارا. یعنی کہ جیسے کسی بچے کو اگر غلط کام میں چلو ہم تمہارے ابا اماں کی طرف سے ہم تمہاری خبر دے دیں گے، یعنی کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ میں لے کے گیا تو کیا تم ان کے گناہ کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وما ہم بحاملین من خطایاہم، اور حالانکہ نہیں اٹھانے والے کسی کے، یعنی کہ اپنی خطاؤں میں سے کوئی چیز. بے شک یہ جھوٹے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگا کہ ان کی خطا اٹھا سکے. یعنی یہ جو کہہ رہے نہیں ہم تمہاری گناہ اپنے سب لے لیں گے، ہم تو کوئی نہیں اٹھا سکتے، یہ جھوٹے ہیں. البتہ یہ جو اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کچھ بوجھ ان کے ساتھ بھی، یعنی جس نے بھٹکایا وہ نہ صرف خود بھٹکا ہے، خود اپنے گناہ کا بوجھ اٹھا رہا ہے، بلکہ دوسرے کا بھی بوجھ وہ اٹھائے گا جس کو بھٹکا رہا ہے. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ ضرور پوچھے جائیں گے اس قیامت کے دن جو وہ گڑھ رہے تھے. ہر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہم نے تشہیر کی، کوئی ایسی بات کی ہے تو غلط بات، اور اس غلط کے بعد کہ دوسرے کے اوپر اثر ہوا ہے اور وہ بھی اس غلط بات کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے، تو دونوں کا بوجھ اسی شخص کے اوپر ہوگا جس نے یہ بات پھیلائی ہے، تو گناہ جاریہ کی طرح ہو جائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے اب نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ بتا رہے کہ ہم نے بھیجا نوح کو قوم کی طرف، وہ نہیں ٹھہرا اس میں 1000 سال الا 50 عاما، یعنی 50 کم، تو یعنی 950 ایئرس. پوری ڈیٹ اللہ تعالیٰ ایسی بتاتے ہیں نمبرز. اور پھر ہم نے ان کو طوفان سے پکڑ لیا، وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نجات دے دیا اصحاب سفینہ کو، اور ہم نے ان کو نشانی بنا دی جہان والوں کے لیے. اور ابراہیم جب اس نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو، تقوی کرو، یہ ہمارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون، بے شک وہی عبادت، وہ جو تھے عبادت کرتے تھے، جو عبادت کرتے ہیں اوثانا تخلقون افکا، جو تم ان کی عبادت کرتے ہو یہ جھوٹ ہے. ان الذین تعبدون من دون اللہ، جو تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہو یا نہیں مالک ہے تمہارے لیے رزق کے، رزق کو تلاش کرو عند اللہ، فابتغوا عند اللہ، اللہ کی طرف رزق کو تلاش کرو. جب رزق ملے فاعبدوہ، اس کی عبادت بھی کرو اور شکر بھی کرو، یعنی رزق کو تلاش کرو. جب رزق ملے تو اللہ کی یعنی کہ عبادت کو نہیں بھولو کسی طرح سے، اس کا شکر بھی ادا کرو، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور جب وہ جھٹلاتے فقط انہوں نے جھٹلایا، تو اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے تم سے پہلے جھٹلایا تھا. اور رسول کا کام کیا ہے کہ اللہ بلاغ المبین، میسج پہنچا دینا. الم یروا کیف یبدی الخلق ثم یعیدہ، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے پہلی دفعہ بنایا ہے، وہ دوبارہ بنائے گا، دوبارہ پیدا کرتا ہے، بے شک یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. چلو زمین پر دیکھو کس طرح سے پیدا کیا تھا، خلق کیا تھا. ثم اللہ ینشی نشأۃ الآخرہ، اس کے بعد اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا دوسری قوم کو لے کر آگے. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے، عذاب دے چاہے رحم کرے چاہے، اسی کی طرف سب پھیرے جائیں گے، لوٹے جائیں گے. وما انتم بمعجزین فی الارض، کوئی اللہ کو عاجز کر ہی نہیں سکتا زمین میں نہ آسمان میں. وَلَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی نہ کسی کا ہے مددگار نہ دوست. یعنی جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بناتے ہیں، جو لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات پر اور اس کی ملاقات کی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نہیں تھا، ان کو یعنی انکار نہیں تھا، یعنی ان کو تو مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا تھا. اللہ کی ملاقات کا بھی انکار تھا، اللہ کی آیات کا بھی انکار تھا. تو یہی لوگ مایوس ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے مر رحمتی، میری رحمت سے. اور کیوں؟ کیونکہ ان کو دردناک عذاب ہونے والا ہے. فما کان جواب قومہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ
کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی. اور ان کی قوم نے کیا کہا, اس کو قتل کر دو, اس کو جلا دو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بچا لیا اس کو آگ سے. بے شک اس میں نشانی تھی اس قوم کے لیے جو ایمان لائے. ایمان لانے والے کوئی نہیں تھے سوائے لوط علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام. تو یہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے نشانی ہوتی یہ ایمان کے لیے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا, تو کہا اس نے کہ تم جو بنایا ہے تم نے اللہ کے سوا یہ جو بتوں کو, ابراہیم علیہ السلامی کی بات ہے کہ وہ یہ جو تم نے اوثان بنایا ہے, بت بنایا, مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا, یہ تمہارے لیے محبت کا ذریعہ ہے دنیا کی زندگی میں, اور یہی تمہارے انکار کریں گے بعض پہ, تمہارے اوپر لعنت والے بن جائیں گے بعض کے لیے. ومأواکم, ٹھکانہ تمہارا آگ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ لوگ جو بت کو یعنی اس کے لیے جمع ہوتے تھے, اس کی وجہ سے محبت کرتے تھے. اور ایمان والے کیسے جمع ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اور یہ شیٹ میں ہوں گے اللہ کے, ون آف دا 7% جو اللہ کے لیے ملتا ہے اور پھر اللہ کے لیے جدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. تو ایمان لے آیا اس کے لیے. کون تھا ایمان لانے والا؟ لوط. ایمان لے آیا اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ نکلے, اور تینوں نکلے. اور یہاں پہ سارہ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے, وہ سب نکلے. انی مہاجرن, اور وہ ہجرت کر رہے تھے. الی ربی, یعنی کہ ہجرت کرنے والے تھے الی ربی, رب کے لیے. اور بے شک وہ زبردست حکمت والے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام دیا, یعقوب علیہ السلام دیا, اور بنا دیا ان کی اولادوں میں نبوت دی. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے. اور ان کو 4 بڑی کتابیں دیے گئے تھے, نبوت دی, کتابیں دی, اور ہر طرح کا اجر دیا دنیا میں بھی, اور وہ صالحین میں سے تھے. اور جب لوط علیہ السلام نے کی بات آ رہی ہے, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں آتے ہو فاحشے کی طرف, ما سبقکم بہا من احد, اس سے پہلے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا, نہیں کوئی آگے بڑھی تھی ایسی کسی بھی قوم نے یہ کام کیا تھا. تم کیوں آتے ہو مردوں کی طرف اور تم کاٹ دیتے ہو راستہ, یعنی کہ نسل کا راستہ تم نے کاٹ دیا. تم مردوں کے پاس اور اس میں تمہیں کیا مل رہا ہے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ مسافروں کا راستہ بھی بیٹھتے تھے اور ان کا راستہ بھی کاٹتے تھے, ان کو بھی وہ جو ہے وہ لوٹتے تھے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, اور پھر نادیہ کہتے ہیں کہ مجلس, محفل. تو وہ تم اپنی محفل میں آتے ہو, منکر کرتے ہو, یعنی کہ کھلی بے حیائی, کھلے گناہ کرتے تھے مجلسوں میں. فما کان, جواب ہی ان کا جواب کیا تھا, الا ان قالوا اتنا لیا عذاب اللہ کا, اگر تم سچے ہو تو پھر انہوں نے دعا مانگی کہ مجھے نجات دے دیجیے اس قوم سے جو فسادی ہے. فلما جاءت, جب آئے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرشتے آ رہے ہیں, اب انہوں نے مانگا ہے فرشتے, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے بھیجے. تو فرشتے جب لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے گئے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دیتے ہوئے کہتے قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه, تو انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے والے. ابراہیم علیہ السلام کے سوال پہ یہ جواب دیا, پوری یہاں پہ ڈیٹیل نہیں بتائی ہے کیونکہ وہاں پہ رہنے والے ظالم ہیں. تو قالا, کس نے کہا قالا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے, کیونکہ اپنے بھائی کی بڑی بھتیجے کی بڑی فکر تھی. قالوا نحن اعلم بما فيها, ہمیں پتہ ہے اس میں کون ہے. لننجینہ, ہم ضرور اس میں نجات دے دیں گے ان کے گھر والوں کو, ایکسپٹ اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی. ولما جاءت رسلنا, جب آئے بھیجے ہوئے اللہ کے یعنی وہ فرشتے لوط کے پاس, سی ابھی بہت ان کو غمگین ہوئے. سی, یہ مد کیوں آتے ہیں, یہ مد آپ کو پورے وہ سین کو آپ سمجھیں کہ وہ اتنے غمگین ہوئے ہیں حد سے زیادہ. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, اور ان کا دل اتنا تنگ ہوا, اور انہوں نے کہا فرشتوں نے, قالوا لا تخف ولا تحزن, خوف زدہ نہیں ہو, غم زدہ نہیں ہو, ہم تمہیں نجات دے دیں گے, اور تمہارے جو اہل ہیں, جو تمہاری فیملی ہے, جو سب تمہاری بیوی, وہ غابرین میں سے ہوگی, پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. انا منزلون علی اہل هذه القريه رجز, ہم اللہ تعالیٰ کہ بے شک ہم اتارتے ہیں اس بستی پہ رجز, اتارا آسمان سے, کیونکہ وہ نافرمانی کی تھی. اور یہ یعنی کہ ڈیڈ سی کو نشانی کے طور پہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً, اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا نشانی کے طور پہ, ایک روشن نشانی ہے قوم کے لیے. ڈیڈ سی روشن نشانی ہے عقل والوں کے لیے. اور مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی, اور امید رکھو اس آخرت کے یعنی کہ دن کی, اور ولا تعصوا, اور تم اس میں جو ہے تم نہ پھرو اس میں زمین فساد کرتے ہوئے. لیکن انہوں نے جھٹلایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو رجسا یعنی کہ رجفہ زلزلے سے پکڑ لیا, اور سب کے سب اوندھے پڑے ہوئے تھے. سمود,
وقد تبین لکم من مساکن، تاکہ واضح ہو گئے تھے تمہارے لیے ان کے گھر، یعنی یہ ان کے راستوں سے گزرتے تھے. وزین لہم الشیطان، یعنی ان کے گھر ان کے سب سے تھے، اور ان کو شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا تھا. فصدہم عن سبیلی، یعنی اللہ کے راستے سے، وہ اس کے راستے سے روکتے تھے. اور وہ ہوش رکھنے والے عقل مند لوگ تھے، بہت عقل مند لوگ تھے. قارون، فرعون، حامان، یہ سارے عقل مند لوگ تھے، بڑا ناز تھا ان کو. لقد جاء موسیٰ بالبینات، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے تھے. سب نے تکبر کیا، اور سب جو تھے وما کانوا سابقین، اور یہ نہیں تھے زمین پہ سبقت لے جانے والے، یعنی زمین میں ٹھہرنے والے نہیں تھے. یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عذاب سے ختم کیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا، سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ، کچھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے حاسبہ بھیجا، پتھر بھیجا. کچھ کو ہم نے صیحہ سے پکڑا، کچھ کو ہم نے دھسا دیا، جیسے قارون کو زمین میں، اور جیسے کہ لوط کی بستی کو پوری دھسا دی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، جیسے کہ فرعون کو بھی غرق کیا تھا، نوح علیہ السلام کو بھی کہ بستی کو، قوم کو غرق کیا تھا. اور نہیں تھا اللہ ظلم کرنے والا، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. مثال ان لوگوں کی جس نے مثال بنایا اللہ کی، یعنی کہ مثال ان لوگوں کی جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا اولیاء. ایک مثال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس کی مثال دے رہے ہیں؟ عنکبوت کی. عنکبوت جو سورہ ہے اس کا نام مکری کی، جو بنا لیتی جس نے گھر. ایک مکری کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ مکری کا گھر جب آپ دیکھتے ہیں، اسپائڈر ویب، تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں واہ کیسے اس نے بنایا ہے، کتنا زبردست ہے. تو یہ جو اپنے منہ سے جو نکالتی ہے، یہ 20 ٹائمز تھن ہوتا ہے اس بال سے، ہمارے بال سے 20 ٹائمز تھن ہوتا ہے. اور یہ اسے پورا بنتی ہے، کتنی محنت سے بناتی ہے یہ گھر. یہ گھر اس کو نہ پروٹیکٹ کرتا ہے، نہ ہوا، نہ دھوپ، نہ بارش، کسی چیز سے نہیں. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بے شک یہ جو کمزور ترین گھر ہے یہ عنکبوت کا گھر ہے. تو جب آپ اس پہ ہاتھ لگائیں چپک جائے. تو یعنی جو لوگ اللہ کے سوا جو سہارا لیتے ہیں، مقصد کہنے کا وہ کمزور سہارا ہے، کمزور سہارا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے جانتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شیء، جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور کسی کو، یعلم، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کو، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یعنی کہ کن کن چیزوں کو، کس کس کو یہ لوگ پکارتے ہیں. وہ زبردست حکمت والا ہے. یہ مثال ہے نضربها للناس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کو. وما یعقلها الا العالمون، اور نہیں سمجھتے ایکسپٹ عالم. عالم، عالمون، عالمون نہیں ہے، عالم نہیں ہے، جہان نہیں ہے، عالم ہے. عالم یعنی کہ اسکالر، یعنی کہ جو علم لینا چاہے وہی لوگ عقل لیں گے. جو علم لینا چاہے گا عالم جو ہوگا. تو خلق اللہ السماوات والارض، اور اللہ جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور اس میں البتہ نشانی ہے اس کے لیے جو ایمان لانے والے ہوں. آسمان زمین جو بھی چیز ہے، جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ساری تبدیلیاں حق کے ساتھ ہیں. یہ چینجز خلق کے ساتھ بھی ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور یہ ایسے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز کا مقصد بنایا ہے. دعا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة. اتلو ایک ورڈ ہے، تلاوت. اس کا سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد میں آگے بتاؤں گی، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری کہ اتلو کا مطلب تلاوت. تلاوت کا مطلب پیچھے آنا، یعنی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھ کر سنائیے. تو قرآن جو کس لیے ہم پڑھ رہے ہیں؟ صرف اپنے ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ بس ہم اپنا خیر جمع کر لیں، ثواب جمع کر لیں، کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اور پڑھتے جائیں، ہم پڑھتے جائیں. پڑھ کر سنائیے.
پڑھ کر سنائیے کہا جا رہا ہے جو وحی کی جاری آپ کی طرف کتاب سے، یہ پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریے۔ تو نماز اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ جیسے ایمان کی طرف کوئی آیا، کوئی بورن مسلم کے علاوہ کوئی مسلمان ہوا، تو اس کو سب سے پہلی چیز کیا ہم سکھاتے ہیں؟ نماز۔ اور نماز جس نے پڑھنا شروع کیا، تسبیح ہے، ذکر ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، اور قرآن سے آپ کنیکٹ ہو گئے۔ وداؤٹ قرآن نماز از ناٹ، یعنی ویلڈ ہی نہیں ہے وداؤٹ قرآن۔ تو آپ نے کیا کیا؟ پڑھ کے سنائیے۔ تو آپ پڑھ کے سنائیے میں بہت یعنی کہ خیر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے تبلیغ کرتے تھے؟ قرآن سے۔ تو یعنی پڑھو بھی اور پڑھتے بھی جاؤ، اور پڑھنے اتلو میں دوام ہے، اتلو میں لفظی ہے اور حکمی ہے۔ لفظی کیا ہے کہ اس کو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے وہ پڑھنا ہے، اور حکمی یعنی اس کے احکامات پر چلنا ہے، عمل کرنا ہے، اور میسیجز آگے پہنچانا ہے۔ تو میسیجز آگے کیسے پہنچیں گے؟ جب آپ پڑھ کر سنائیں گے۔ جب آپ پڑھ کر سنائیں گے تو اس کا میسج آگے پہنچے گا۔ تو پڑھ کر کون سنائے گا؟ جس کو سمجھ میں آئے گا۔ اور جس کو سمجھ میں آئے، کس کو سمجھ میں آئے گا؟ جو خود سمجھے گا، جس کو جو ٹائم نکالے گا اور اس قرآن کے ساتھ بیٹھے گا، ان آیات کو پڑھ کے تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاسْكُنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں پڑھ کر سناؤ۔ کیوں؟ کتاب سے، حکمت سے۔ کیا پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آگے پہنچائیں گے۔ اور جب آپ نے پڑھا، سمجھا، آگے پہنچایا، اور ساتھ میں نماز کو قائم کرنا بہت ضروری۔ ایمان مومن کا ہتھیار نماز اور قرآن ہے، مومن کا مین ہے، یعنی کہ نماز اور قرآن۔ ان میں سے ایک چیز بھی چلی گئی، ایمان چلا گیا۔ ایک چیز بھی چلی گئی، ایمان چلا گیا۔ نماز چلی گئی جو کہ ایمان ہے، ختم۔ قرآن نہیں ہے زندگی میں تو آپ کا ایمان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ قرآن اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ پھر دنیا میں لاسٹ ہوں گے۔ اب ہم لوح الحدیث پڑھیں گے، لوح الحدیث ہم سورہ لقمان میں پڑھیں گے۔ تو لوح الحدیث کیا ہے؟ یہ ساری بے معنی چیزیں جو ہے اس میں آپ نے چلا گیا، تو اس نے ایکسچینج کر لیا احسن الحدیث سے لوح الحدیث۔ تو احسن الحدیث کیا ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن سے جڑنا ہے، اور قرآن سے جڑ کر آپ جڑیں گے جتنے، اتنے آپ کو خشوع پیدا ہوگا، اتنے ہی آپ کی نماز کو قائم جب آپ کریں گے اس میں خشوع آئے گا، کنیکشن ہے اللہ سے۔ ان الصلاۃ، اور جب آپ کا اللہ سے کنیکشن ہو گیا تو کیا ملا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، آپ کو روک دیا اس نے ہر فحشا سے، ہر برے کام سے روک دیا۔ جب آپ کا خشوع آ گیا، جب آپ کا کنیکشن آ گیا اللہ تعالیٰ سے، تو ہر برے کام سے آپ رک گئے، فحشا سے، منکر برائی سے رک گئے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے، یعنی کہ نمازی ذکر ہے سب سے افضل ذکر، قرآن، نماز، تسبیح، ہر چیز۔ تو ہر چیز میں آپ اٹھتے بیٹھتے نماز میں آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، تو یہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جو بھی کس طرح سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کیسے ہم عمل میں لا رہے ہیں یا ہم نہیں لا رہے، ہم کیوں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نیت ہماری، میری دکھاوے کی نیت ہے، میری کوئی علم دکھانے کی نیت، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہ ساری چیزوں کی پکڑ ہے۔ اور پھر اہل کتاب والوں سے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کیسے بات کرو، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب والوں سے کیسے بات کرو؟ بہترین طریقے سے، دلیل کے ساتھ، بہت اچھے سے، بدتمیزی سے نہیں۔ کیوں منع کیا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا، ان کو گالی مت دو، ان کو کچھ برا مت کہو۔ ان کو برا کہو گے، اہل کتاب ہو یا جو اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ بات ہم نے سمجھ میں آ گئی تھی، ہم نے پچھلے اس سے پڑھا تھا۔ تو اب یہاں اہل کتاب سے بات کرو تو بہت اچھے طریقے سے بات کرو، الا الذین ظلموا، ایکسپٹ جنہوں نے ظلم کیا ہے تو ان کے ساتھ تم بحث مباحثہ بھی کر سکتے ہو، ان کو تم اسی طرح کی کوئی بات آگے یعنی کہ کر سکتے ہو۔ ظلم کیا گیا ہے، پریس کیا جا رہا ہے، تو آپ اس پر آواز اٹھا سکتے ہیں، اس پہ آپ بتا سکتے ہیں۔ منہم وقولوا آمنا، لیکن ان کو ایک کامن ٹرم کی طرف لے کر آؤ جاؤ، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، کامن ٹرم کی طرف لے کر آؤ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک کلمے کی طرف لے کر آؤ جو میرے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ایک کلمہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، پہلے کامن ٹرمز کی طرف لے کر آئے، اس طرف لے کر آئے، اس کے بعد مزید دلیل سے ساری باتیں بتاتے چلے جائیں۔ اور یہ بتایا کہ میرا الہ، ہمارا الہ، تمہارا الہ ایک ہے، تو ہم سبمٹ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے ہم سبمٹ ول کرنے والے ہیں، مسلمون ہیں ہم سب۔ کذالک، اسی طرح سے انزلنا الیک الکتاب، آپ پر کتاب نازل کیا ہے، فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، جن کو پہلے بھی کتاب دیا گیا تھا
وہ بھی ایمان لاتے تھے. ومن ہؤلاء، اور یہ لوگ مکہ والے بھی، ان میں سے بھی لوگوں نے ایمان لے کر آئے. لیکن کون نے ایمان لے کر آیا؟ جو اللہ کی آیات سے انکار جو کرتے ہیں، کافر. یعنی کافر بھی تھے، مکہ والے بھی ایمان لے کر آئے تھے، اہل کتاب میں سے بھی، لیکن کچھ تھے ایسے جو کافر تھے جنہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا. وما كنت تتلو من قبلی، حالانکہ انہی کے بیچ میں تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہی کے بیچ میں آپ پڑھتے تھے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کہتے نہیں آپ پڑھ رہے تھے کوئی بھی ان سے پہلے کوئی کتاب، یعنی آپ امی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو آپ نہیں تھے، کوئی ایسی کوئی کتاب بھی نہیں. آج جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، آج جو آپ تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کے پہلے آپ 40 سال آپ ان کے بیچ میں رہے ہیں، اور آپ نے اس دوران نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، ولا تخطہ، اور نہ آپ نے کوئی خط لکھا، یعنی کوئی لکھا یمینی اپنے سیدھے ہاتھ سے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہ تو شک میں چلے جاتے، باطل پرست شک میں جاتے کہ ہاں نہیں انہوں نے خود بنایا ہوا ہے. اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ کوئی آ کے لکھوا رہا ہے، کوئی آ کے پڑھوا رہا ہے، کوئی آ کے بتا رہا ہے. اس کے باوجود یہ بات کرتے تھے. لیکن اگر یہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو اور بھی زیادہ ان کے لیے شک والی بات ہو جاتی. سیدھے ہاتھ کا ذکر ہے، دیکھیں ایک ایک ورڈ پہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سیدھے ہاتھ کا ذکر کیا، تو سیدھے ہاتھ سے لینا دینا، کھانا پینا، ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. کیونکہ یہ، اور سیدھے ہاتھ کو ڈومیننٹ نہیں ہے اگر کسی کا، تو اس کو ڈومیننٹ کر سکتا ہے انسان. یہ ہے کہ برین سے کنیکٹڈ ہے، بٹ اگر ایکسپٹ آپ لکھنے کا، آپ جو ہے وہ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کریں. اور سیدھے ہاتھ میں کتاب بھی دی جائے گی جو ہماری بک آف گڈ ڈیڈ ہوگی. اللہ جعلنا منہم. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ تو ایک ایسی روشن نشانیاں ہیں جو علم والوں کے سینوں کے لیے تیار کی گئی ہے، علم والوں کے سینوں کے لیے ہے. اور کون جھگڑتا ہے، کون انکار کرتا ہے؟ ظالمی لوگ جو ہوتے ہیں وہی انکار کر رہے ہوتے ہیں. یہ معجزہ دیکھ کر بھی ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے یہ سینوں پہ محفوظ ہے. اور پھر وہ کیا مانگتے ہیں کہ نشانی اپنے رب کی طرف سے، تو نشانی تو ہے. قل انما آیات عند اللہ، سب کے سب نشانی تو سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایچ اینڈ ایوری نشانی اللہ کی طرف سے ہے. میں صرف ڈرانے والا ہوں، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ نشانی؟ انزلنا علیک الکتاب، کہ یہ نشانی ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اور تم اس کو پڑھتے ہو؟ اس میں تو رحمت بھی ہے، ذکر بھی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. ایک نشانی سامنے ہے، اور ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری اور نصیحت سب کچھ بن گئی. اور یہ نشانی سے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں. قل کفا باللہ، میرے کہہ دیجیے کافی ہے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہی. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، والذین آمنوا، باطل کے ساتھ جو ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے کفر کیا اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، یہ تو نقصان والے ہوں گے. اب وہ کیا مانگتے رہتے ہیں؟ یعنی نشانی مانگ رہے ہیں، یا کچھ لے کر آؤ، یا عذاب مانگ رہے ہیں. تو عذاب کی جلدی مانگ رہے ہیں. اگر اس کا ایک وقت مقرر نہیں ہوتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کتاب میں ٹائم لکھ دیا ہے. ٹائمنگ اللہ کی ہے، جس چیز کو بھی آنا ہے، جس چیز کو بھی جانا ہے، جو چیز ہمیں ملے گی، موت کا وقت، ایوری تھنگ از ان کتاب مبین. اجل مسمہ ہے، ایک فکس ٹرم ہے. اگر نہیں یہ لکھا ہوا ہوتا تو عذاب تو آ جاتا جو جلدی مانگ رہے ہیں تو. لیکن جب وہ آئے گا، بغتتاً آئے گا، اچانک آئے گا، اور ان کو شعور ہی نہیں ہوگا. وہ جلدی مانگ رہے ہیں عذاب کا. اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے emphasize کر رہے ہیں وہ جلدی مانگ رہے ہیں عذاب کا. بے شک جہنم تو بہت تیار ہے، یعنی کہ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو، یعنی تیار ہے، ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور جس دن وہ ڈھانپ لے گا وہ عذاب ان کو اوپر سے، ان کے نیچے سے، ارجل یعنی کہ نیچے سے، پیروں کے نیچے سے. اور جب کہا جائے گا چکھو جو تم جو عمل کر رہے تھے میرے بندے، وہ لوگ جو ایمان لائے. اب ان بندوں کا خاص ذکر ہے جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں، ان کا ذکر خاص ہے. اور وہ زمین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں پہ ان کی عبادت مشکل ہو رہی ہے. حبشہ کی طرف 2 دفعہ انہوں نے ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور ہجرت اٹس ناٹ ایزی، یعنی کہ پورا اپنا مال متاع ہر چیز چھوڑ دیا تھا انہوں نے پیچھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، گھر، ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ کی زمین بہت وسعت والی ہے، بس میری ہی تم عبادت کرو. یعنی صرف عبادت کی خاطر چھوڑ رہے ہو نا، بس کرتے جاؤ عبادت. اور تم جس چیز کے لیے چھوڑ رہے ہو، یعنی کہ وہ، اور جو لوگ یعنی موت کے ڈر سے یعنی بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا موت کے ڈر سے چھوڑ نہیں رہے ہوتے ہیں، یا کسی وجہ سے نہیں جا رہے ہوتے، تو ہر چیز کی موت جو ذائقۃ الموت لکھی ہوئی ہے. اور ذائقۃ الموت، ہر ایک کی موت کا ذائقہ ڈفرینٹ ہے. کل نفس ذائقۃ، ہر نفس کو ذائقہ بھی چکھنا ہے اور اپنے لحاظ سے چکھنا ہے.
اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے. کون تھے یہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے؟ جو ہجرت بھی کر رہے ہیں، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور بضرور ٹھکانہ دیں گے. تو لنبوئنہم، جب نون شدہ آ جائے تو یہاں پر emphasized بات ہو رہی ہے، ضرور بضرور دیں گے ٹھکانہ. یعنی اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے کہ جنت میں ان کو غرفہ ملے گا، بالا خانے ملیں گے، اس کے نیچے سے نہریں وہری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے. کتنا بہترین اجر ہے عاملین کا. عاملین ہے کون؟ عمل کرنے والے. وہ لوگ کون ہیں؟ جو صبر بھی کیا اور توکل بھی کیا. کیوں صبر کی بات آئی؟ کیونکہ ہجرت کے وقت ان کے لیے صبر آزما یہ سفر ہوتا ہے، صبر آزما بات تھی، اور وہ اللہ پر توکل کر کے نکلے تھے، اور مکمل انہوں نے توکل کیا تھا، اور ایمان کے ساتھ جو ہے یہ توکل آ جاتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اور انہوں نے اپنا رزق بھی چھوڑا ہے نا، ہر چیز چھوڑ دی پیچھے. آگے کچھ پتہ نہیں کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا رزق کہاں سے حاصل ہوگا کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تسلی دے دی. ہر دابہ کے لیے، ہر جاندار جو ہے وہ اپنا رزق اٹھایا ہوا ہے. یعنی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تک اس کا رزق اس کو نہ پالے. تو اس کا رزق اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے. اللہ یرزقها، اس کو بھی رزق دے رہے ہیں، یعنی ہر دابہ، اور تمہیں بھی دیں گے. یعنی اس کی تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے. اور وہ سننے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور جاننے والے ہیں. وَإِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب یہ بات بار بار یہ باتیں، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ ان مکہ والوں سے کہا جاتا تھا کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین، کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند. وہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے کیا. تو پھر کہاں مڑے جا رہے ہو؟ کیوں اللہ کی طرف کیوں نہیں مڑتے ہو؟ تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ جب سارے پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو مانگو بھی اسی سے. اللہ جو ہے جو وہی رزق پھیلاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہے اس کے لیے قدر کر لے، روک لے. بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِن سَأَلْتُم مَّن نَزَّلَ السَّمَاءَ، جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمان سے کون پانی نازل کرتا ہے، کون مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے. تو بس اگر اللہ کو پہچان لیا ہے الحمدللہ، ایٹ لیسٹ اللہ کو تو پہچان لیا ہے، کہو الحمدللہ. لیکن عقل ہی نہیں ہے وہ، نہ وہ الحمدللہ کہیں گے کہ اس پانی پر الحمدللہ کہیں، اس مردہ زمین میں آپ کے اتنے ہرے بھری ہو گئی ہے اس پر الحمدللہ کہے. عقل ہی نہیں ہے. نہیں عقل نہیں ہے مینس کہ علم نہیں ہے. علم نہیں ہے تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اور اللہ کو جو پہچانے گا نہیں وہ شکر نہیں ادا کرے گا. یہ دنیا جو ہے یہ الا لہو اللہ، دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی جو ہے یہ دل کا بہلاوا ہے اور کھیل تماشا ہے. آخرت جو ہے یہ ہمیشگی کی ہے. یعنی کس کے لیے؟ والآخرۃ خیر و ابقا. آخرت جو ہے وہ خیر ہے، ابقا ہے، زیادہ یعنی ہمیشگی کا ہے. یہ کاش کہ یہ جانتے ہوتے، کاش کہ یہ دنیا کو تھوڑا سا چھوڑ کے آخرت کا کچھ کام کر لیتے، آخرت کے لیے کچھ کما لیتے. اب ان کی بات بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو اللہ کو مخلصین، یعنی کہ اب ویسے تو اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، اور جب کوئی مشکل آ جاتی ہے اور کچھ اللہ کو مخلصین خالص کر کے اس کے لیے پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے ہیں زمین کی طرف، وہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ لیکفروا بما آتیناہم، ناشکری کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. ٹھیک ہے فائدہ اٹھا لو، جلدی وہ جان لیں گے. اٹھاؤ فائدہ جتنا اٹھانا، دنیا کی زندگی میں مگن ہونا. یعنی شرک یہ کہ اس نے بچا لیا، اس کی وجہ سے ہم ہو گئے، اس کی وجہ سے ایسے ہو گئے. اللہ کا شکر کہیں نہیں ہے. اولم یروا انا جعلنا حراما آمنا، اسی طرح کی آیت ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور احسان یاد دلا رہے ہیں. کیا ہم نے یہ حرم والا جو جگہ ہے، جو جہاں پہ یہ رہتے ہیں، حرم کو امن والا بنا دیا ہے، ایسا پیس بنا دیا ہے اس کو کہ یعنی کہ اچک کر لے جاتے لوگ ان کے چاروں طرف سے. یعنی کوئی ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہاں پہ، کوئی چوری ڈالے یا کوئی قتل کرے، کچھ بھی. پورا پیور پیس والی جگہ بنا دی ہے کہ لوگ یعنی کہ کوئی یہاں سے اچک کے کسی کو نہیں لے کے جائے. تو پھر کیوں اللہ کی نعمت سے انکار؟ یعنی تمہیں پیس والی جگہ دے دی کہ چاروں طرف سے لوگ اچ کے لیے چلے جا رہے ہیں، لیکن مکہ پیس والا ہے، اس کے چاروں طرف تو ہر کوئی اچک، یعنی کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. یعنی کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، چاروں طرف کچھ ہو رہا ہے. مکے کو پیس میں دے دیا. مکہ والے انکار کر رہے ہیں. ومن اظلم ممن افترا، کون بڑا ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے اور جھٹلا دیا جب اس حق کو جب اس کے پاس آ گیا. کون بڑا ظالم؟ یعنی ساری نعمتیں دیکھ کر، اللہ کو مان کر بھی اللہ کی طرف سے مڑے جا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں.
کیا کافی نہیں جہنم ان لوگوں کے لیے ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو جہاد کرے گا فینا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اسٹرگل کیا صرف میرے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ضرور بضرور ہدایت دے دینا ہے، رہنمائی کر دینا ہے، گائیڈ کر دینا ہے سبولنا، ہمارے راستے کی طرف۔ کون سا راستہ ہے ہمارا راستہ؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جنت کی طرف جانے والا، اللہ سے ملاقات کا راستہ، اللہ کا چہرہ دیکھنے والا راستہ، اس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے۔ خود بخود انسان جو اسٹرگل کرے گا خود بخود اس کے وہ راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا، علم کا راستہ، عمل کا راستہ، آگے پہنچانے کا راستہ، لوگوں کو اس طرف بلانے کا راستہ، یعنی اللہ کی طرف کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کس قدر آسانی سے یہ ہماری کلاس، یہ ہمارے قرآن کی کلاس اور آگے کے آگے ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ جو لوگ اس سے جڑے، تجوید سے جڑے، پھر مزید قرآن سے جڑے، پھر مزید ان کی پلاننگ ہے کہ ہم فہم القرآن کریں، پھر مزید ان کی پلاننگ ہے ہم تفہیم القرآن کریں، مزید اس کو سمجھیں گے، اور پھر وہ سمجھ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ ہم آگے اس کو آگے پہنچائیں گے، ہم جتنا سمجھیں گے ہم اس کو پہنچانے والے بن جائیں گے۔ تو یہ راستہ اللہ تعالیٰ راستہ دکھا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اور کون ہے یہ سمجھنے والا، کون ہے یہ عمل کرنے والا؟ یہ محسن ہے۔ اور محسن کے ساتھ کون ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے، مع کہتے ساتھ کس کے؟ محسنوں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔